گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نغمات رضا سلسلے میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ پچھلے کلام کے کچھ اشعار باقی رہ گئے تھے، ایک سفر تھا جو ادھورا چھوڑ دیا تھا، کچھ یادیں تھیں جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ کبھی تو صحرائے عرب میں، کبھی مغیلان عرب کی یاد تھی، اور کبھی گلستان عرب کا تذکرہ۔ کلام بھی کمال کا ہے، اور میرے میٹھے اسلامی بھائی اس کا مطلب بھی کمال کا ہے۔ اسی کلام کے چند اشعار سننے ہیں، دوبارہ تیار ہو جائیے بیابان عرب، صحرائے عرب اور گلستان عرب کی یادوں میں اپنے آپ کو گمانے کے لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسی بہر میں، اسی وزن پر، اور اسی یوں سمجھیے کہ کانٹیکسٹ میں ایک اور کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا، لیکن اس کے اندر جو ایک شعر ہے وہ نارملی اس کلام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور کمال شعر ہے۔ درس نظامی کے دوران بھی اس شعر کو باقاعدہ درجوں میں پڑھایا گیا، اور کچھ عربی پرانی کتابوں کے کچھ اشعار پڑھا کر بتا کر سمجھایا گیا کہ وہ اشعار جو عرب کے دور کے شعراء کا کمال سمجھے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ان تمام بڑے بڑے شعراء سے بہت آگے اور وراء الورا ہے۔ جو لوگ شاعری کو سمجھتے ہیں وہ اس شعر کی خاصیت کو اور اچھے انداز سے جانتے ہیں، اور وہ شعر بھی کمال کا ہے۔ لکھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سچ بتاؤں تو ایک پورا سلسلہ اس شعر پر ہو سکتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسی کیا خاص بات ہے؟ پہلے تو اس شعر کا نارمل مطلب سمجھ لیجئے، پھر جو اس میں تقابل، پھر جو اس میں کمپیریزن اعلیٰ حضرت نے بیان کیا ہے، جب آپ وہ سنیں گے تو عقل بھی حیران ہو جائے گی۔ اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ حسن یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن جو ہے اس پر کٹیں انگشت زنا، مصر میں انگشت زنا۔ انگشت زنا یعنی عورتوں کی انگلیاں، انگشت کہتے ہیں انگلیوں کو، زنا کہتے ہیں عورتوں کو۔ یہاں مراد کیا ہے؟ آپ نے وہ واقعہ شاید سنا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کی خواتین کے سامنے آئے، زلیخا نے بلایا، ایک پورا طویل واقعہ ہے، تو عورتوں نے آپ کے حسن کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی، ایسے آپ حسین تھے۔ لیکن نبی پاک کا کمال کیا ہے؟ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آقا آپ کے نام پر تو عرب کے بڑے بڑے مرد جو ہیں اپنا سر کٹانا فخر سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا شعر کا مطلب، نبی پاک کی شان بیان کرنا کہ ایک طرف اس نے یوسف ہے، ایک طرف نبی پاک کا نام پہ لوگ کس طرح واری واری ہیں۔ اب ذرا شعر کی تھوڑی سی باریکی میں جاتے ہیں، اس کی مزید خوبصورتی میں جاتے ہیں۔ اب ذرا اس شعر کو سمجھیے میٹھے اسلام میں، لکھا ہوا ہوگا تو آپ کو میری بات اور اچھے انداز سے سمجھ آئے گی۔ حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اب ان دونوں لائنوں کو ذرا دیکھتے بھی رہیے گا تو بات سمجھ آئے گی۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ حسن، ٹھیک ہے؟ حسن کسی کو دیکھ کر کوئی واقعی دیوانہ ہو سکتا ہے، مگر یہاں حسن نہیں ہے، یہاں فقط نبی پاک کا نام ہے، دیدار نہیں ہے۔ ذرا سمجھیے کا کمپیریزن۔ اچھا، حسن کس کا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ نام کس کا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کا۔ دو چیزوں کا کمپیریزن، تقابل ہو گیا، حسن، نام، یوسف اور پیارے آقا علیہ السلام تیرے نام پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، آگے ہے کٹیں۔ آپ جو سمجھدار ہیں اردو کو سمجھتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے کاٹنا اور ایک ہوتا ہے کٹ جانا۔ کچھ ہوتی ہے ڈیلیبریٹلی، کچھ ہوتے ہیں انڈیلیبریٹلی، دانستہ اور غیر دانستہ، اختیار میں نہیں اور کٹ گئیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کاٹنا جو ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، ارادتاً کسی چیز کو، اپنے جسم کے کسی حصے کو کاٹنا، اس مور ڈیفیکلٹ۔ تو اچھا کٹ گئی نا، یہاں کٹاتے ہیں ڈیلیبریٹلی، دانستہ۔ اچھا ایک بار کٹی تھی، کٹاتے کا مطلب ہے کنٹینیو، باری باری، بہت سارے لوگ دنیا بھر میں یہ کام جاری ہے اور جاری رہے گا قیامت تک۔ تو یہ کمپیریزن ہو گیا، ٹھیک ہے؟ دوبارہ آتا ہوں، حسن، یوسف، کٹیں، تین کمپیریزن ہو گئے، تین تقابل ہو گئے۔ انگشت، انگلیاں، ٹھیک ہے؟ وہاں انگلیاں ہیں، یہاں سر کٹاتے ہیں۔ یہاں سر ہے، انگلی کاٹنا آسان ہے، انسان زندہ رہتا ہے، سر کٹنے کے بعد بچتا نہیں کوئی، جان دینا ہوا نا یہ تو۔ چوتھا کمپیریزن، چوتھا تقابل،
انگلیاں سر. اچھا اب آگے چلتے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں. کہاں کٹی؟ مصر میں. آپ ذرا تھوڑا سا جو تاریخ کو جانتے ہیں، مصر کی نسبت عرب کے جو لوگ ہیں نا ان کی شان اور اعلیٰ، عرفہ. اچھا مصر کی پانچواں کمپیریزن ہو گیا. مصر کی کون تھی؟ وہ عورتیں تھیں، زنا. اور یہاں مردان عرب. اس سے مراد یہ ہو گیا کہ عرب کے وہ شہ سوار، عرب کے وہ باوقار مرد جن کی عقل و دانش، جن کی فراست کے چرچے ہیں. مگر آقا آپ کا نام آتا ہے تو سر کٹانے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں. اپنا سب کچھ قربان کرنا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں. اور یہ عمل جاری ہے. وہ ایک بار ہوا تھا. آقا ابھی تو آپ کا دیدار کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے، آپ کے حسن کا تو ابھی ہم نے تذکرہ ہی نہیں کیا. آپ کا نام ہی کافی ہے کہ آپ کے نام پر صدیوں سے لوگ اپنی جان دینا اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں. کچھ اسی طرح کی بات تو مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نے لکھی نا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پیار ہو جائے گا اعلیٰ حضرت سے. یقین کریں دیوانے ہو جائیں گے اعلیٰ حضرت کے کہ یہ کیا شخصیت تھے. ایک شعر پر کتابیں لکھی جا سکتی اور کئی بیانات ہوتے ہیں اس شعر پر. ذرا پھر سوچئے، حسن یوسف، کٹیں، انگشت، زنا، اور وہ بھی مصر کی. ٹھیک ہے، یہ 6 باتیں ہیں. نکالے جائیں تو اور بھی کمپیریزن بن جاتے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کمال کر دیا اعلیٰ حضرت نے. اب اس تصور میں ذرا اس شعر کو سنیے اور اپنے آپ کو بھی نبی پاک پر اپنا سب کچھ واری واری اور قربان کرنے کے جذبے کو مزید بیدار کیجیے. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگلا شعر اور بڑا ہی دلاسے دینے والا. گناہ گاروں جھوم جاؤ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، شادی حشر ہے صدقے میں چھٹیں گے قیدی، عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب. سبحان اللہ. معراج کی رات کی طرف اشارہ، اور کیا خوب اشارہ ہے. شادی کہتے ہیں خوشی کو، حشر یہاں مراد جمع، حشر جمع ہونے کو بھی حشر کہتے ہیں. اچھا اب میٹھے اسلام، صدقے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کسی کے طفیل، کسی کے صدقے ہم کہتے ہیں نا، یعنی طفیل میں. اچھا، اور ان کے سبب سے چھٹنا، رہا ہونا. دھوم کسے کہتے ہیں؟ چرچے کو کہتے ہیں. اور مہمان عرب یعنی نبی پاک جو معراج کے دولہا ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ معراج کی رات جب عرب کے مہمان، شب اسرا کے دولہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر تشریف لے گئے، وہاں دھوم مچی ہوئی تھی. اور اسی خوشی میں ان کے طفیل لاکھوں کو جہنم سے آزادی مل رہی تھی. اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، یعنی معراج کی رات امت کی بخشش کے وعدے کو قیامت کے دن عملی جامہ پہنایا جائے گا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلام ذرا یا تو معراج کی رات کا تصور ہے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کے اندر، یا میدان محشر کی بات ہے کہ جب میرے آقا تشریف لائیں گے. وہ اعلیٰ حضرت ایک اور کلام میں لکھتے ہیں نا، صفے ماتم اٹھے خالی ہو زنداں، ٹوٹے زنجیریں، گناہ گاروں چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا، گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا، خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. کیا شاندار وہ اہتمام ہوگا. نبی پاک کی شان جو ہے وہ محشر کے دن اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ ہم نے دیکھنی ہے. اعلیٰ حضرت جبھی تو کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی، تو اس دن گناہگار خوشی سے جھوم رہے ہوں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اکرام میں، میرے آقا کی شان میں آپ کے غلاموں کو آزاد کیا جا رہا ہوگا۔ کیا لکھتے ہیں؟ شادی حشر ہے، صدقے میں چھٹیں گے قیدی، عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب۔ شادی حشر ہے، صدقے میں چھٹیں گے قیدی، عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب، عرش پہ دھوم سے ہے دعوت مہمان عرب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ایسا لگتا ہے کسی اسپیکٹ کو، کسی جہد کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اب ذرا یہ غور کیجئے کہ کمال کی بات کی ہے، کہتے ہیں چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب۔ کملائے ہوئے پھول، مرجھائے ہوئے پھول۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو مرجھائے ہوئے پھول ہیں نا، یہ بھی آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اگر ہم بھی عرب کے کسی ریگستان میں لگے ہوتے نا، وہاں کوئی پھول نہیں مرجھاتا، وہاں بہار ہی بہار ہے، خزاں آتی نہیں ہے۔ یعنی وہ پھول آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ ہم کیوں مرجھائے، کاش ہم بھی مدینہ منورہ کے کسی ریگستان، کسی بیابان میں لگے ہوئے ہوتے تو وہاں تو ہمیشہ بہار رہتی ہے۔ خوبصورت انداز ہے، وہ وہی بات ہے نا، عاشق ہوتا ہے نا، اس کو ہر خوبصورتی میں اپنے محبوب کی یاد آ جاتی ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ تو کملائے ہوئے، مرجھائے ہوئے پھول بھی گویا تمنا کرتے ہیں کہ کاش مدینے کے کسی بیابان کا ہم بھی حصہ ہوتے، وہاں تو خزاں نہیں آتی۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب۔ چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دل دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، کیوں یہ دل دیکھتے پاتے جو بیابان عرب۔ اللہ اللہ۔ اگلا شعر ذرا سمجھیے گا، تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب۔ میٹھی اسلامی میں تھوڑے لفظ مشکل ہیں، یہاں بے دام کے بندے یعنی مفت کے نوکر، بغیر تنخواہ کے خدمت کرنے والے، ان کا کوئی دام ہی نہیں ہے، اور بے رئیسان عجم، عجم کے بادشاہ، اور بندی کہتے قیدی کو، ٹھیک ہے۔ ہزاران، یہ ہزار کی جمع ہے، اور یہ ہزاران جو ہے وہ بلبل کو بھی کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب یہاں اعلیٰ حضرت کا اس میں کچھ اس طرح کہنا ہے کہ یا رسول اللہ عجب کے بادشاہ ہوں یا عرب کے نواب و رئیس ہوں، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ کے غلام بے دام ہیں، کوئی ان کو تنخواہ نہیں ملتی مگر وہ آپ کے اوپر سب کچھ، یعنی بغیر نوکری کے، بغیر جس کو کہیں کہ کوئی کانٹریکٹ کے، سب بے دام آپ پر فدا ہیں، اور میرے میٹھے آقا اور مفت کے غلام ہو کر بھی اپنی غلامی پر ناز کرتے ہیں۔ دنیا والوں سے تو کچھ مال کی، تنخواہ کی امید ہوتی ہے نا، آپ کے در کی بے تنخواہ کی غلامی بھی بڑی نرالی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی تو سمجھایا ہے نا، کیوں جہاں کے تاجداروں خواب میں دیکھی وہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کی ہے۔ ارے یہاں وہ کچھ مل جاتا ہے جو نوکریاں کر کے، جو کانٹریکٹ کر کے، جو ماہانہ کچھ حاصل کر کے نہیں ملتا۔
یہاں ایک نگاہ پڑ جائے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ یہ وہ در ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جہاں سے بادشاہوں کو بھی خیرات ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت یہی کانسیپٹ ایک اور جگہ بھی سمجھاتے ہیں نا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ تو کیا بات لکھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کہ آقا یہ سب آپ کے مفت کے غلام ہونے کے باوجود بھی اپنی غلامی پر ناز کرتے ہیں، اور ہزارہا آزاد۔ اب یہاں اگر ہزاران عرب سے بلبل مراد ہے تو جو بلبلوں کی طرح خوشی سے اپنی بے فکری میں مست ہو کر گنگنا رہے ہوتے ہیں، یعنی آزاد ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں قیدیوں کی طرح جم کر بیٹھنے کی شدید خواہش بھی رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، حج و زیارت کے موقع پر اس کا نظارہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے کہ حضور کے ہزاروں غلام روضے کے سامنے جم کر بیٹھے ہوتے، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتے، برآمدے میں بیٹھ کر گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ریاض الجنہ میں بیٹھا، کوئی سرکار کے قدموں میں جم کر بیٹھا ہے۔ خوب ہے قید و غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ یعنی دنیا بھر کے آزاد غلامی مصطفیٰ میں نبی پاک کے عشق کے قیدی بننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور دنیا بھر کے بادشاہ آقا کے غلام بننا بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ کمال کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، کیا لکھتے ہیں؟ تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہیں ہزاران عرب۔ تیرے بے دام کے بندے ہیں رئیسان عجم، یا رسول رئیسان عجم، تیرے بے دام کے بندی ہے ہزاران عرب، تیرے بے دام کے بندی ہے ہزاران عرب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں بہت شاندار بات کی۔ لکھتے ہیں میٹھی باتیں تیری دین عجم ایمان عرب، نمکی حسن تیرا جان عجم شان عرب۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت یہ کیا لکھ رہے ہیں ذرا سمجھیے گا۔ دین عجم ایمان عرب سے مراد کیا ہے؟ عجم کا دین اور عرب کا ایمان، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عرب و عجم کے آقا ہیں۔ اچھا، نمکین یہ حسن کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جس کا نمکین حسن ہو اس کی خوبصورتی ہی وراء الورا ہوتی ہے، لیکن ایک شعر میں میٹھا، ایک شعر میں نمکین کا تذکرہ، اور دونوں طرف بڑا ہی ریلیونٹ، بڑا ہی مؤثر کہ باتیں میرے آقا کی میٹھی ہیں، حسن نمکین ہے، کیونکہ حسن نمکین سب سے خوبصورت ہوتا ہے، باتیں میٹھی بڑی اچھی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات کر رہے ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے نمکین حسن والے آقا، آپ کی میٹھی میٹھی باتیں بھی کیا خوب ہیں، اور کیوں نہ ہوں، آپ عجم کی جان ہیں، عرب کی شان ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ یہ غیر مسلم لوگ میری یہ بات نہیں مان رہے کہ تجھ پر ایمان لائیں، تو یہ کہنے کا کچھ انداز ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جملے کی قسم یاد فرمائی جو اس کے حبیب کے لبوں سے نکلا۔ آئیے سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے 25ویں پارے میں سورہ زخرف کی آیت نمبر 88 میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ذرا بات سمجھیے تو صحیح کہ رب نبی پاک کے ان الفاظ کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ارشاد فرماتے نا اسے تحریر کرتے تھے۔ نیز فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، یہی بات
قرآن مجید میں سورہ نجم میں بھی تو ارشاد فرمائی گئی نا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہی جاری ہوتا ہے جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے. کیا خوبصورت آیت ہے، ذرا سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا وحی یوحی. ترجمہ کنز الایمان، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جبھی تو اعلیٰ حضرت اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور خوبصورت حدیث پاک مروی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے جو نکلتا ہے حق ہی نکلتا ہے. کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مبارک شعر کا مطلب کیا بنا؟ میٹھی باتیں تیری دین عجم ایمان عرب، نمکین حسن تیرا جان عجم شان عرب. میٹھی باتیں تیری دین عجم ایمان عرب، نمکی حسن تیرا جان عجم شان عرب، نمکی حسن تیرا جان عجم شان عرب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم اپنے سلسلے میں عرض کیا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اپنے کلام کے مقطع میں گویا عطر عطا فرماتے ہیں. اب ذرا اس مقطع کو سنیے اور اعلیٰ حضرت کے کلام کی داد دیے بغیر آپ نہیں رہ سکیں گے. کیا خوب بات لکھتے ہیں، ہشت خلد آئیں وہاں کسب لطافت کو رضا. ہشت خلد آئیں وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب. کمال بات کی ہے. کچھ الفاظ مشکل ہیں، پہلے اس کو بیان کر دیتا ہوں. ہشت کہتے ہیں 8 کو، فارسی میں ہشت کہتے ہیں 8 کو، خلد کہتے ہیں جنت کو. کسب سے مراد حصول، کسی چیز کے حصول کے لیے لوگ کہتے ہیں کسب حلال، حلال رزق کا حصول جو ہے، تو کسب کہتے ہیں حصول کو. لطافت نزاکت کو، عمدگی کو کہا جاتا ہے. برسے یعنی جہاں بارش ہو. ابر بہاران یعنی موسم بہار کا بادل. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ عرب شریف کے موسم بہار کی اگر 4 دن بارش برس جائے نا، کیونکہ نبی پاک کے در کی بارش ہے، رحمتوں والی بارش ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس قدر نزاکت و لطافت پیدا ہو جاتی ہے کہ 8 جنتیں اس لطافت کو، اس نزاکت کو لینے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو جائیں. اب یہ بات ہے بڑی نرالی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در سے جنت کو بھی نزاکت، جنت کو بھی لطافت اور جنت کو بھی خوبصورتی عطا کی جا رہی ہے. اسی طرح کی بات تو اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک اور شعر میں کی نا، جنت ہے ان کے جلووں سے جویائے رنگ و بو، اے گل میرے گل سے ہے گل کو سوال گل. یعنی نبی پاک کے صدقے سے یہ جنت جو ہے اس کی زیب و زینت ہے. قصیدہ معراج میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ نبی پاک جب معراج کی شب آسمانوں پر تشریف لے گئے، پیارے آقا کو دولہا بنانے کے لیے جو غسل دیا گیا، تو جو نہانے میں پانی بچا تھا نا، اس کا کیا ہوا تھا؟ فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھوون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. اچھا، ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، یہ 8 جنتوں کی بات کیوں کی؟ 8 جنتیں نبی پاک کے در پر گویا نزاکت کی، لطافت کی خیرات لینے آ جائیں. یہ 8 جنتیں کون سی ہیں؟ یہی تو کمال ہے اعلیٰ حضرت کا. ایک جملے میں گویا حدیثوں کو، روایتوں کو اور بہت سارے مسائل کو ہمیں بتاتے چلے جاتے ہیں. یاد رہے 8 جنتیں ہیں اور اس کے نام کیا ہیں؟ دار الخلد، دار السلام، دار القرار، جنت عدن، جنت الماوا، جنت نعیم، علیین اور جنت الفردوس. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے افضل جنت الفردوس ہے. آقا کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کلام کے صدقے، اس مبارک ذکر کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اے رب کریم، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند بھی فرما، اور آقا کے ساتھ ساتھ جنت الفردوس میں ہمیں بھی مقام بلا حساب عطا فرما.
کیا خوبصورت بات کرتے ہیں، لکھتے ہیں ہشت خلد آئیں وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن برسے جہاں ابر بہاران عرب۔ ہشت خلد وہاں کسب لطافت کو رضا، لطافت کو رضا، ہشت خلد وہاں کسب لطافت کو رضا، 4 دن بر سے جہاں ابر بہاران عرب، 4 دن بر سے جہاں ابر بہاران عرب، پھر کھینچا دامن دل سوئے بیابان عرب۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک ایسے سچے عاشق رسول ہیں جو خود تو نبی پاک علیہ السلام پر اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے، فنا فی الرسول کے مرتبے پر فائز، مگر آج بھی اپنے کلاموں کے ذریعے عشق رسول کی شمع کو فروزہ کر رہے ہیں، دلوں میں گویا رنگ بکھیر رہے ہیں اور مدینہ پاک کی یاد میں تڑپا بھی رہے ہیں، اور گویا ایسا لگ رہا ہے کہ کھینچ رہے ہیں۔ اپنے کلاموں کے ذریعے میں بتا رہے ہیں کہ دیکھو توجہ اور عشق اور محبت کا محور اور مرکز کیا ہونا چاہیے، تمناؤں اور امیدوں کی یوں سمجھیے کھیتی کیا ہونی چاہیے، یہی خیال، یہی بس تصور جمع رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا سچا غلام بن جاؤں، نبی پاک کا سچا عشق مل جائے اور جلدی جلدی آقا کے قدموں کی بادب حاضری مل جائے۔ کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی، ایک جگہ لکھتے ہیں نا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اس کلام میں بھی ایسا ہی لگتا ہے، ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں یاد دلایا ہے کہ یاد رکھنی ہے تو کس وطن کی، کس شہر کی اور کس کے شہر کی رکھنی ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی مدینہ منورہ کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے اور اس کے بارے میں چند مدنی پھول سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔